مجھے کہتے ہیں یار یہ کرکٹ کے آپ کیوں خلاف ہیں, میچ دیکھ رہے ہیں. تو بھائی کچھ بیسک چیزیں ہیں جس میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے. جب وہ بیسک چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو باقی ساری چیزیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. میری کھلاڑیوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے. ابھی اسلام آباد میں ایک کرکٹ کے بڑے مشہور کھلاڑی تھے, نام ذہن میں نہیں ہے, ان سے ملاقات ہوئی. وہ قومی ٹیم میں بھرتی ہوتے ہوتے رہ گئے. انہوں نے بتایا کہ میں ہر لحاظ سے تھا مگر کیوں نہیں ہوا, اس کی بھی وجوہات بتائیں جو بھی میں ممبر پہ بتانا مناسب. بولو بھائی نہیں سمجھتے کہ وہ, انہوں نے کہا کہ ٹیم کا جو آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے نا وہ میرٹ کی بیسس پر نہیں ہے, اس میں بھی چچا ماموں خالہ بھتیجے یہ چلتا ہے وہاں پہ. کیونکہ ہم لوگ کے یہاں تو ہوتے ہیں نا, انگریزوں کے یہاں ہر چیز میرٹ پر ہے کیونکہ ان کے یہاں چچا ماموں خالہ بھتیجے بولو بھائی ہوتے ہی نہیں ہے, تو وہ کیا, وہ ہر چیز میرٹ پر اس لیے لے کے چلتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو بھائی خاندانی لحاظ سے سیاست چلتی ہے. وہ اب فلانا آئے تو اب اس کا ماموں آئے گا اگلی دفعہ الیکشن میں, وہ پھر اس سے اگلی دفعہ ان کا داماد آ جائے گا, پھر بہنوئی آ جائے گا. تو یہ ہمارے یہاں تو چونکہ ہوتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی, ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے تو ان کے یہاں یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو جب بھی میری کسی کھلاڑی سے ملاقات ہوتی ہے نا جو بین الاقوامی سطح پہ کھیل رہے ہوں, جو دین کی طرف آ گئے ہوں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں یہ تو نہیں کہتا آپ یہ کھیل فوراً چھوڑ دیں, یہ تو آپ خود فیصلہ کرو, لیکن اپنے آپ کو کسی مفید کام میں لگاؤ, اس لیے کہ آخرت میں ہم سے ہمارے ایک ایک عمل کے بارے میں بولو بھائی حساب لیا جائے گا. جس کا یہ نظریہ ہے وہ کرکٹ کے لمبے لمبے میچز میں ان کو دیکھ کر اپنے قیمتی اوقات کو برباد نہیں کرے گا. اور جس کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے تو وہ تو کہے گا یار قوم انجوائے کر رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, کلا بازیاں کھا رہے ہیں, تھوڑا سا ڈپریشن ختم ہو رہی ہے تو ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی, وہ کہیں گے ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی. بھائی اگر مرنا ہے اور ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ایک ہدف دے کر پیدا کیا گیا ہے, تو آپ اس ویژن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. جو چیز اس ویژن تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے آپ اس کو اپنی زندگی سے نکالو. جب کوئی ویژن ہی نہیں ہے, ویژن ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو صرف کرکٹ نہیں دیکھو میرے بھائی, پھر نائٹ کلبوں میں جا کے ناچ گانا بھی کرو. جب آپ کا ہدف ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر تو شراب بھی پیو, پھر تو سارے الٹے سیدھے کام کرو بھائی. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں مذہب نے پابندی لگائی ہے شراب پینے پر, زنا کرنے پر, یہ بہت بڑی برائی ہے, تو مذہب تو آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹائم ویسٹنگ بھی کیا ہے اسلام میں. بولو بھائی غلط ہے. قد افلح المؤمنون 18ویں پاری کی پہلی آیت, تحقیق کامیاب ہو گئے مومن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب بالکل صوفی بن کے بیٹھ جائیں, کوئی کھیل تفریح ہی نہ ہو, لائف میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہ ہو, یہ تو بڑی پھیکی ہے, تو ڈپریشن کے مریض بن کے مر جائیں گے, ویژن تک تو ویسے بھی نہیں پہنچ پائیں گے. سوال سمجھ میں نہیں آ رہا, میرا خیال ہے آ رہا ہے بھائی الحمدللہ. تو بھائی اس معاملے میں بھی اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, اس میں بھی ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل الا ثلاث, ہر کے کھیل تماشا باطل ہے, ناجائز ہے, برا ہے, سوائے 3 کھیلوں کے. سوائے بولتے کیوں نہیں, 3 کھیلوں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ 3 کھیل بطور ایگزامپل کے, بطور مثال کے, مقصد صرف 3 کھیل نہیں ہے, یعنی ہر وہ کھیل جو اس طرح کا ہوگا وہ کیا ہوگا, جائز ہوں. تو اس میں 3000 کھیل بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ وہ عدد کے ساتھ چیز بیان کرتے تھے تاکہ وہ یاد ہو جائے. مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس عدد میں محصور ہے, صرف یہی ہے. اس پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ صرف 3 کھیل جائز نہیں ہیں, بلکہ ہر وہ کھیل جس میں یہ 3 کھیلوں والا معنی ہوگا وہ کھیل بھی کیا ہوں گے, جائز ہوں گے. فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلہا, اپنی زوجہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے, اس میں ٹائم بظاہر تو ویسٹ ہو بیٹھے ہوئے, خام خواہ میں لطیفے بازی چل رہی ہے,
ادھر ادھر کی فالتو گیری چل رہی ہے بھائی. تو بظاہر تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے, لیکن وہ ٹائم ضائع اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس سے آپس کے تعلق, بولو نا بھائی, اب باہر بیٹھ کر آپ بہت گپے لگا دیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, گھر میں آتے ہی آپ چنگیز خان نظر آ رہے ہیں دیکھنے سے, جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی ٹینشن دور کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا 1 گھنٹے ادھر ادھر کی پی ٹی آئی کے بارے میں بات, ٹیکس کے بارے میں, پھر آ گیا جے یو آئی کی طرف, یہاں سے ٹن مارا مسلم لیگ, ٹھیک ہے نا, ادھر سے آیا ملک کی پالیسی پہ, ابھی جو نئی پالیسی بن رہی ہے ایک معیشت کو کنٹرول کرنے پر, اس پہ کوئی تبصرہ کیا, اور پھر لطیفے ہو ہا ہو بڑا گپ شپ, بھی ذہن کو ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. گھر میں آتے ہی ایسے انٹری ایسے ہوتی ہے جیسے چنگیز خان کا بڑا والا بیٹا آ رہا ہے گھر میں. جو ٹینشن دور کرنی تھی وہ ساری باہر دور ہو گئی, اب بچا کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فوکس کس کو کیا؟ زوجہ کو. اس کے ساتھ بیٹھ کے فالتو کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطیفے سنا کرتے تھے اپنی ازواج سے, حالانکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا. تو وہ کیونکہ اس کا فائدہ ہے, وہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے, کیونکہ جتنا تعلق مضبوط ہوگا, فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہوگا, بچوں کی تربیت اتنی اچھی ہوگی, پھر آپ کی باہر توجہ نہیں جائے گی. جی سوال پوچھا ہے کسی نے, منو سلوا کے بارے میں بتائیں. زردہ بریانی کے بارے میں پوچھتے تو میں تفصیل سے بتاتا. منو سلوا تو بنی اسرائیل پہ نازل ہوا ہے, ہم پہ نازل نہیں ہوا. بنی اسرائیل نے جب وہ میدان میں ایسے ہی گھوم رہے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت دی کہ آسمان سے ان کے لیے منو سلوا اتارا. یہ کیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ بٹیر کا گوشت, پرندوں کا گوشت ہوتا تھا, بٹیر ٹائپ کا پرندہ تھا, یہ خالص بٹیر تھا. اور صبح کے وقت ایک چیز تھی میٹھی جو پتوں پہ آ کے لگی ہوئی ہوتی تھی, تو وہ یہ کھایا کرتے تھے. فری پھوکٹ کا تھا اللہ کی طرف سے, لیکن انہوں نے ناشکری کی تھی اس کی. باقی ڈیٹیل مجھے معلوم نہیں ہے, کسی اور وقت بتائیں گے. آپ مجھ سے زردہ بریانی کے بارے میں پوچھیں تو میں انشاءاللہ تفصیل سے بتا سکتا ہوں. طلاق میں رجوع کیا ہے؟ کیا طلاق میں رجوع کا مطلب ہے کہ اگر 3 طلاقیں نہ دی ہوں, 1 دی ہو یا 2 دی ہو, تو آپ رجوع کر سکتے ہیں عدت کے اندر. آپ نے بیوی کو طلاق دی تو ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے, یعنی 3 دفعہ مینسز آ کے ختم نہیں ہوئے ہیں, تو آپ اس دوران یہ زبان سے کہہ دو کہ میں نے رجوع کر لیا, تو اب اس طلاق سے نکاح ختم نہیں ہوگا, یعنی عدت کے بعد نکاح ختم نہیں ہوگا. اگر آپ رجوع نہ کرتے تو عدت کے بعد 1 طلاق سے بھی نکاح ختم ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو 1 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے, 2 کے بعد بھی ہو سکتا ہے, 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. یہاں میں ایک اور بات بتا دوں, ابھی ہمارا الحمدللہ ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو تیار ہو گیا ہے, اس میں اگلے ہفتے سے ہم ریکارڈنگ شروع کر رہے ہیں. اس کے لیے یوٹیوب کا ایک الگ چینل بھی بنایا ہے جس میں صرف مسائل ہی کی ریکارڈنگ ہوا کرے گی. تو وہ اس میں ہم انشاءاللہ یہ جو کافی ڈیٹیل سے صرف فقہی مسائل ہی کو ڈسکس کریں گے, پورے دلائل کے ساتھ, پورے حوالوں کے ساتھ. تو وہ چینل کا نام میں آپ کو اگلے ہفتے انشاءاللہ بتا دوں گا, تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیے گا. اس میں انشاءاللہ صرف یہ علمی مباحث ہی ہوں, اس میں واضح و نصیحت یا یہ والے بیانات نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ ٹاپک یہاں چھیڑنا مناسب نہیں ہوتا, کیونکہ ہر آدمی کی تو وہ ضرورت نہیں ہے نا. کیا منی پاک ہے اور سوکھ جائے تو دھونا ضرور؟ ناپاک ہے منی, اس کے دلائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں, یوٹیوب پہ موجود ہیں. سوکھ جائے تو آج کل دھونا اس لیے ضروری ہے کہ ایک وجہ ہے اس کی, چائے بہت پیتے ہیں لوگ, چائے پیتے ہیں تو وہ آج کل جو ہے نا, پہلے زمانے میں وہ ایسا ہوتا تھا کھرچنے سے اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتی تھی, آج کل جو ہے وہ بالکل کپڑے کے اندر سرایت کر جاتی ہے, پیشاب میں اور اس میں فرق ہی ختم ہو گیا ہے. صحتیں ایسی ہیں لوگوں کی, اس لیے علماء نے لکھا ہے آج کل کے دور میں کہ آج کل اس کا دھونا ضروری ہے, کیونکہ وہ بالکل اس میں جو ہے نا وہ ختم, بہت وہ اس میں وہ گاڑھا پن ختم ہو گیا ہے. دوسری بیوی کے لیے پہلی بیوی چلا لینا ضروری ہے؟ وضاحت سے بیان کریں, اتنی دفعہ اس پہ وضاحتی بیانات ہو چکے ہیں, مجھے پٹواؤ گے گھر میں. اجازت ضروری نہیں ہے, عدل ضروری ہے, عدل, حقوق ادا کرنا ضروری ہے. آپ 4 شادیاں کریں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ چاروں کے حقوق پورے کریں اور چاروں میں برابری بھی کریں.
جمعے کے 2 فرض کے علاوہ باقی کی 12 رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں یا نہیں؟ جمعے سے پہلے 4 سنتیں ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد 4 سنتیں، یہ موقعہ ہیں، باقی غیر موقعہ ہیں۔ کیا قیامت کے دن بزرگان دین ہمیں بخشوائیں گے؟ قیامت کے دن بزرگان دین ہمیں بخشوائیں گے یقیناً، لیکن کس حد تک یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک باؤنڈری اللہ نے کھینچی ہے، قرآن میں آتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا قیامت کے دن مگر وہ جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو جتنی شفاعت کی اللہ اجازت دے گا اتنی شفاعت کریں گے، اور جس کی اجازت دے گا اس کی کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے؟ کسی بزرگ کو خیال ہوا کہ اس کو بخشوا دوں، بس اللہ سے کہوں یہ بخش جائے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں ایک جو مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ ہمیں زبردستی بخشوا سکتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ ان کی بات کو مسترد نہیں کرے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ بزرگان دین، شہداء، علماء وہ اللہ سے شفاعت کریں گے کہ اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو تو معاف کر دے اور اس کو بخش دے، یہ شفاعت ہوگی۔ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ ان کی بات کو مانے یا اللہ ان کی بات کو ریجیکٹ کر دے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بات تو یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اللہ مانیں گے، کیا خیال ہے؟ تبھی تو اللہ نے ان کو اجازت دی ہوگی کہ شفاعت کرو۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک حد کھینچیں گے کہ اس سے زیادہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ نمبر 1، جو ایمان پہ جس کی موت واقع نہیں ہوئی، شرک پہ مرا ہے، اس کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کی ایمان پر بھی موت ہوئی ہے تو اس کی بھی محدود اجازت ہوگی، یعنی عین ممکن ہے وہ بزرگ چاہتے ہوں کہ یہ بالکل بخشا جائے، اللہ کہیں گے نہیں آپ تو چاہتے ہو مکمل بخشش ہو، مکمل نہیں، آدھی بخشش ہو جائے گی، آدھی سزا معاف ہو جائے گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں اعمال کو فوکس کرنا چاہیے اور بزرگوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ جو لوگ بزرگ لیس ہوتے ہیں، بزرگ قیامت کے دن ان کی شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے کسی بزرگ کو چھوڑا ہے ہی نہیں۔ صحیح ہے نا؟ ان کا خیال ہے کہ سارے بزرگ فراڈی ہیں، بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں، بس یہ قرآن حدیث پہ آ جاؤ، قرآن، یعنی گویا کہ قرآن حدیث صرف یہی سمجھ رہے ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی سمجھنے والا ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے بزرگ کا تو مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث پہ چلتا ہو نا۔ بزرگ کا مطلب یہ نہیں جس کا گیٹ اپ بزرگوں والا ہو، ایسے تو بڑے بڑے فراڈیوں کا گیٹ اپ بزرگوں والا ہوتا ہے، جاہل پیر جتنے ہیں ان کے گیٹ اپ تو ماشاءاللہ بڑا لشفش ہوتا ہے۔ تو بزرگ کا مطلب جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوں، اللہ کی عبادت کرتے ہوں، برائیوں سے بچتے ہوں، ایسے بزرگ ہر دور میں انشاءاللہ وافر مقدار میں موجود رہیں گے۔ ان سے بنا کے رکھیں، ان سے تعلق رکھیں، قیامت کے دن انشاءاللہ وہ آپ کی شفاعت کی کوشش کریں گے۔ وہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے، مگر کوشش کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا نا۔ سب سے پہلے تو نبی کی شفاعت ہوگی، پھر صحابہ کی، شہداء کی، علماء کی، بزرگوں کی، سب کی ہوگی۔ اس لیے بزرگوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اچھے اعمال بھی برباد ہو جائیں۔ اللہ قیامت کے دن وہ بزرگ کہیں کہ اللہ یہ نیک اعمال کرتا تھا مگر مجھے برا بھلا کہتا تھا، تو مجھے اس کا جنت میں جانا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے۔ نماز میں درود شریف کے بعد والی دعا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں پڑھنی چاہیے، سنت ہے۔ مولانا KPK میں ہمیشہ چاند میں کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ یہ جب دوبارہ سے چاند آئے گا پھر یہ باتیں چھڑیں گے انشاءاللہ۔ انڈیا سے ایک بہن نے درخواست کی ہے کہ یوٹیوب پر علماء کے کلپ پر بعض پاکستانی بھائی انڈین مسلم کو گالی گلوچ اور نام نہاد کا طعنہ دیتے ہیں، اس سے غیر مسلم تو خوش ہوتے ہی ہیں، نقصان یہ ہے کہ انڈیا کے مسلمان بزن ہو جاتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس پر نصیحت کریں، بہت بری حرکت ہے بھائی۔ میں نے بھی دیکھا ہے بعض دفعہ وہ بیان چل رہا ہوتا ہے، نیٹے انڈین اور پاکستانیوں میں پھڈا چل رہا ہوتا ہے، بڑی بری حرکت ہے۔ سب سے پہلا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ کلمے کا رشتہ ہے، تو یہ طنز کرنا، یہ طعنے دینا حرام ہے، ناجائز ہے، بری حرکت ہے۔ کسی گناہ یا غیب کی وجہ سے تعلق ختم کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ عیب کی وجہ سے بھائی اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس گناہ کے اثرات مجھ پر بھی آئیں گے، میں بھی اس سے متاثر ہوں گا، میں بھی کہیں اس گناہ میں نہ پڑ جاؤں، تو فوراً تعلق ختم کر دیا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے اس سے تعلق رکھنا کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، چاہے وہ دینی ضرورت ہو، جیسے بعض دفعہ اس کو دین کے قریب کرنا مقصد ہوتا ہے، یا آپ کا اس سے کاروباری لین دین ہے، یا وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، تو رشتہ داری جوڑنا بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے،
تو ایسی مجبوری میں تو پھر تعلق رکھا جائے گا. اور اگر صرف تعلق برائے تعلق ہے اور کوئی حکمت مصلحت نہیں ہے تو فری پھوکٹ میں تو بلا وجہ ویسی تعلقات رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ. سمجھ رہے ہو؟ دینی صحت کے لیے نقصان دہ, کیونکہ ٹائم ویسٹنگ ہے. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے حضرت کی طرف سے کسی سے دوستی لگانے پر پابندی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا اپنی پڑھائی میں توجہ دو, باہر کسی کام سے جاتے ہو, کوئی دکاندار ہے اس سے کچھ مال خریدا, کچھ چیز لی, کوئی جیسے کچھ خریدنا ہوتا ہے, بسکٹ خریدا, واپس آ گئے, سلام کرو, سلام کا جواب دو. اس سے زیادہ ہیلو ہائے بولے بھائی مت. اس وقت تو ہمیں اشکال ہوتا تھا کہ مسلمانوں سے تو سب سے تعلق ہونا چاہیے. بھائی بلا وجہ خام خواہ کی بلا وجہ کی دوست کھڑے ہو جاؤ وہاں پہ, اور کیا چل رہا ہے بھائی, بزنس کیسا چل رہا ہے, تو تمہارا کیا لینا دینا اس سے. اس کا نقصان یہ ہوگا بلا وجہ کی دوستیاں ہوں گی, ٹائم ویسٹنگ. پھر وہ چائے پہ بلائے گا, پھر کبھی کھانے پہ بلائے گا, پھر آپ اس کو چائے بلاؤ گے, کبھی کھانے بلاؤ گے, پھر خیریت. اور آپ کی جو پڑھائی ہے وہ کہاں چلی جائے گی؟ تیل لینے چلی جائے گی وہ, صحیح نا, اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو اصل ہدف کو فوکس رکھنا چاہیے. ملنا سب سے چاہیے اچھے طریقے سے, دوستی اس سے رکھنی چاہیے جس سے دوستی میں کوئی فائدہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ ملو سب سے اچھے طریقے سے, نفرت کسی سے نہیں, محبت سب سے اچھی. انڈی والا خواہ جوڑ توڑ سنگے مروڑ انڈی والا خواہ دے. جیسے آپ دیکھو نا ہمارے جو پشتون کے پی کے علاقے کے لوگ ہیں, جب وہ ملتے ہیں تو بڑا ماشاءاللہ پورا ایک ان کا ایک الفاظ ہیں پورے نا ملاقات کے, وہ بڑی ڈیٹیل میں ملاقات ہوتی ہے. میں ابھی کسی ہمارے ایک پشتون دوست تھے, انہوں نے میری دعوت کی, تو جیسی دعوت کی نا تو انہوں نے مجھے گھر میں نہیں بٹھایا اندر. انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ پیکنگ کا دمبے کا گوشت ہے, چربی میں پکایا ہے, یہ آپ گھر لے جائیں اور فوراً نکل لیں یہاں سے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں وہ آپ ایک تو لیٹ ہو گئے, تو وہ جو لوگ ہیں نا ہمارے سارے رشتہ دار وہ ابھی دعوت سے باہر نکل رہے ہیں, ایک ایک آدمی آپ سے ملے گا اور اتنی لمبی خیریت ہوگی کہ فجر یہیں پہ ہو جائے گی آپ کی. بھائی یہ اسٹائل ہے ان کا. وہ کہنے لگے اب وہ آپ سے ملیں گے اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں, بچے ٹھیک ہیں, انڈی والان خادے ٹول سب خیریت, پوری ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد دوسرے بھائی, ارے مفتی صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, بچے ٹھیک ہیں, گھر میں سب خیریت, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں, السلام علیکم. تیسرا, چوتھا, تو وہ خود بھی پشتون تھے, انہوں نے مجھے بولا فوراً پتلی گلی سے نکل لیں, آپ پورا خیریت کا ایک پروگرام چلے گا بہت لمبا. تو جہاں اتنا لمبا رش ہو وہاں تو سلام دعا بھی بہت مشکل ہوتی ہے انسان کے لیے. رش نہیں ہے تو کم از کم ملنا تمیز سے چاہیے, جیسے وہ ملتے ہیں, بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی, انڈی سب سے ملیں تمیز سے ہر ایک سے. ایسے روکھے روکھے ملنا, یوں کر کے ایک دم اس کو ٹہلا دیا, جیسے آدمی جیسے پتہ نہیں کوئی یعنی بد اخلاقی میں جو آتا ہو, یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات کرتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, اور حدیث میں آتا ہے آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا. تو ایسے اچھے طریقے سے ملنا چاہیے, مگر دوستی وہ سوچ سمجھ کے رکھنی چاہیے. اس میں کوئی فائدہ ہے دنیاوی یا آخرت کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھائی کرنے کے بہت سارے کام ہیں. 1 ارب 22 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, کس کس سے دوست, جیسے باقیوں سے دوستی نہیں لگائی کوئی نقصان نہیں ہوا, تو اور بھی لوگ ہیں جن سے نہیں لگانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. خاص طور پر جو نوجوان لڑکے ہیں, والدین کو چاہیے ان کو دوستیاں بالکل لگانے نہ دیں, کیونکہ اکثر دوستیاں آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اچھائی کی طرف لے جانے والی دوستیاں آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہیں. تو بچوں پہ نگرانی کیا کریں بھائی, پڑھائی پہ توجہ دو, اپنے ٹیوشن سے گھر آؤ, یہاں بیٹھ کے پڑھو. کیا کبھی ادھر گٹر کے ڈھکن پہ فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کو کہہ رہا ہے میرا لنگوٹی یار ہے, وہ میرا فلانا یار ہے, وہ کوئی کام دھندہ نہیں ہے, پھر وہ دوستیوں میں ویلیاں لگائی جا رہی ہیں, پھر وہ اور بہت کچھ ہو رہا ہے, وہ گھر آ کے بتاتے بھی نہیں آپ کو. تو وہ سلام دعا سب سے, ہاں اپنے بہن بھائیوں سے دوستی لگاؤ, ان سے آج کل لگاتے نہیں. اس دوستی کا فائدہ ہے وہ بڑھاپے تک کام آئے گی. بچپن کی یادیں ہوتی ہیں, بڑھاپے تک کام آتی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.